لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التکریم قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں ساری کائنات کے ہر ذرے پر، چونکہ اسی نے سب کو وجود بخشا ہے اور وہی سب کی پرورش فرما رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کو پالنے والا اکیلا ایک اللہ ہے. وہ سب کو پالتا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو. وہ مخلوق جو جہاں کہیں رہتی ہے، آسمانوں میں، تحت الثری میں، سمندر میں، خشکی میں، جہاں کہیں رہتی ہے، سب کو پالنے والا اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ صفت ربوبیت جو ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس کو ماننا تھوڑا مشکل ہے. اللہ کو معبود ماننا، مسجود ماننا آسان ہے، لیکن رب ماننا ذرا مشکل ہے. یوں بظاہر آسان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے شہتوت کے درخت کے پتے سے اپنے رب کی ربوبیت کو سمجھ لیا. کسی نے پوچھا آپ نے اتنی چھوٹی چیز میں اس کی ربوبیت کو کیسے سمجھا؟ تو فرمانے لگے شہتوت کا درخت جو ہے اس کے پتے کو ایک ہی قسم کا پانی ملا ہے اور اس کا رنگ بھی ایک جیسا ہے، لیکن اسی پتے کو جب سانپ کھاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، اسی پتے کو جب مکھی کھاتی ہے تو شہد بن جاتا ہے، اسی پتے کو جب کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے، اسی پتے کو جب بکری کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے، اسی پتے کو جب ہرن کھاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا دہریہ قسم کے لوگوں سے جو کہتے تھے خدا ہے ہی نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے اخیر میں پہنچے تو لوگوں نے شور مچایا کہ آپ ہار کے ڈر سے جو ہے لیٹ آئے ہو، دیر کیوں ہوئی؟ تو امام صاحب نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں تو جلدی نکل گیا تھا گھر سے، لیکن جب میں سمندر کے کنارے آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی، آنے کی کوئی شکل نہیں تھی. اتنے میں میری آنکھوں کے سامنے جو سامنے درخت کھڑا تھا اس کی لکڑیاں اپنے آپ جو ہے کٹنا شروع ہوئی اور اس کے پاکیے بننا شروع ہوئے اپنے آپ، اور اپنے آپ کشتی بننا شروع ہوئی اور وہ کشتی چل کے میرے پاس اپنے آپ آئی. میں اس کشتی میں بیٹھا، وہ کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کسی چلانے والے کے مجھے دوسرے کنارے تک چھوڑ کے گئی. تو سب نے شور مچایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بغیر چلائے کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا اسی بات کا تو مناظرہ ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں جب بغیر چلائے کشتی نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہ سارے جہاں کو پالنے والا اکیلا ایک اللہ ہے. جہاں کہیں مخلوق رہتی ہے، چاہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، تحت الثری میں اگر کوئی پتھر میں کیڑے رہتے ہیں ان کو بھی میرا رب پالتا ہے. مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی رینگنے والا، اڑنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے وہ سب کو اللہ پالتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک چھوٹی سی چونٹی
بالکل چھوٹا سا جانور ہے، سائنس کا کہنا ہے کہ اس کو 1 سینٹی میٹر آگے دکھائی نہیں دیتا، تو وہ منہ میں دانا لیے ہوئے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا یہ بیچاری ڈوبے گی آج، اس کی خوراک بھی چھینے گی اور یہ خود جو ہے کیچڑ میں پھنس جائے گی۔ اور جب وہ چونٹی سمندر کے کنارے پہنچی ہے تو اس سمندر سے مینڈک نے منہ نکالا، تو وہ چونٹی مینڈک کے منہ میں چلی گئی دانے سمیت۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مینڈک تو بڑا ظالم ہے، میں سوچ رہا تھا یہ پھنسے گی، اس کی خوراک چھینے گی، لیکن اس بیچاری پوری کو جو ہے مینڈک نے لقمہ اجل بنا دیا۔ اب اسی سوچ میں